جی شکریہ پروگرام کا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ آپ کو یاد ہوگا جب یہ 27-28 ہزار پہ پہنچ گئی تھی وہ ضرورت سے زیادہ گری تھی اور وہ کووڈ کا وقت تھا یہ وہ, اور کووڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ابھی اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ 42 پلس پہ ہے اور اس کی جو 451 ملین کا آج والیوم ہے یہ دس از ویری ہائی. اور یہ آپ کو یاد ہے میں کتنے عرصے سے آپ کے پروگرام پہ آ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ والیوم سے بات شروع کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. والیوم اگر کم ہوگا تو میں کچھ اور کہوں گا, لیکن والیوم چونکہ زیادہ ہے اور انڈیکس کی موومنٹ زیادہ ہو رہی ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کے یہ مطلب ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت. نمبر 1 ایک ایڈیشنل لیکویڈیٹی آ رہی ہے تو شیئرز خریدے جا رہے ہیں. نمبر 2 لوگ شیئرز بیچ نہیں رہے اس طرح سے جس طرح پہلے بیچ رہے تھے, یعنی کہ زیادہ تر لوگ خرید رہے ہیں اور نسبتاً کم لوگ بیچ رہے ہیں, تو اس لیے آپ کی مارکیٹ کی پرائس ویلیو بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے کووڈ کی وجہ سے جو تقریباً ہم تو کہہ سکتے ہیں کوئی 100 دن کے برابر جو پینٹ اپ ڈیمانڈ تھا وہ سارا مارکیٹ میں آ رہا ہے. تیسری چیز جو ہے جو ابھی لوگوں کو شاید محسوس نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کافی ساری پالیسیز ہیں جن پہ ابھی بھی کوشش مزید کی جا رہی ہے کہ ان سے پازیٹیوٹی آئے اکانومی کی طرف. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بینیفٹ دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ملٹیپل اسپیکٹس ہوتے ہیں. دوسرے سیکٹرز کا سوچا جا رہا ہے اور آپ کی ریفارمز کی باتیں اب ہو رہی ہیں. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ ایک پرفیکٹ بیرومیٹر نہ پہلے تھا نہ میں نے کبھی کہا ہے, بٹ اٹ از اے گڈ انڈیکیٹر آف سم تھنگس. تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کو ایک پازیٹیو پش محسوس ہو رہا ہے. اگر والیومز کم ہوتے, آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ یہ اسٹیٹمنٹ بولتا ہوں, آج پھر وہی بولوں گا, اگر والیومز کم ہوتے میں بھی کچھ اور کہہ رہا ہوتا. ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن گندم بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان 8واں بڑا ملک ہوتا تھا گندم کی ایکسپورٹ کا اور پوری دنیا ہماری بنائی ہوئی گندم مطلب ہماری پیدا کی ہوئی گندم سے روٹی کھاتی تھی. آج ہم اس پہ پریشان ہیں. سر جولائی کے ہی منتھ کی اگر میں بات کر لوں تو جو بیرونی سرمایہ کار ہیں انہوں نے 35 کروڑ ڈالر سے زائد منافع باہر بھیج دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ شارٹ ٹرم ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی رولنگ پاکستان کے اندر نہیں ہوتی. بالکل. ایک وقت تھا کہ ہم کاٹن کے بھی لیڈنگ پروڈیوسرز ہوتے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں یہی اسٹرکچرل باتیں ہیں جن پہ ہمیں تھوڑا سا آئی تھنک پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے ملک میں اسٹرکچرل جو مسئلے ہیں نا وہ ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں اور انہی کو سیدھا کرنا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ویٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیے, گندم ایکسپورٹ کرنی چاہیے. کاٹن میں ہمیں نہ صرف را کاٹن بھی میں کہتا ہوں نہیں بیچنا چاہیے, آپ کو بیسکلی ریفائنڈ پریمیم پروڈکٹس بیچنے چاہیے باہر. بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے, اس کے پاس تو کاٹن ہے ہی نہیں, وہ تو بس کاٹن امپورٹ کرتا ہے, بنا کے باہر بھیج دیتا ہے, وہ تو فیکٹری بنا ہوا ہے. سو مطلب کہ بہت اسٹرکچرل معاملات ہیں جن کو سیدھا کرنا ہے اور ان پہ کام ہو رہا ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ میں جو ہمیشہ آپ سے کرتا رہا ہوں وہ ہے پلاننگ اور ایکسیکیوشن. اگر پلاننگ اچھی ہوگی تو آپ کی ایکسیکیوشن آسانی سے. اچھا فہیم صاحب, پلاننگ کیسے اچھی ہوگی جب ہمارے قرضے ہم دوسری پچھلی گورنمنٹس کی بات ہمیشہ سنتے آئے ہیں, پر اس گورنمنٹ نے کوئی 11,000 ارب سے زائد تو قرض لے لیا ہے. ہم اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے, اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ریونیو جنریشن کا اور کوئی آسرا نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ٹیکس کو بڑھا دیا جائے. دیکھیں گورنمنٹ نے اگر قرضہ لیا ہے نا تو قرضہ پے کرنے کے لیے لیا اور اس میں کافی پے کیا بھی. ہمیں کہا 9 یا 10 کھرب شاید پے بیک بھی کیا ہے, جو مجھے ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں. جی 10 ارب روپے پے بیک کیے گئے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. 10 ارب کھرب وہ 10 ارب ڈالر سے سر, لیکن اس میں ہم نے لیے بھی تو ہیں, ہم نے پھر اس سے ڈبل واپس ہم لے بھی تو لیتے ہیں. دیکھیں حسن یہ جو ہے بالکل آپ کی صحیح بات ہے اس میں کہ آپ سائیکل ڈیفائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ وشس سائیکل ایک شروع ہو جاتا ہے, اس سائیکل کو توڑنا پڑتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے نعیم صاحب نے ایک بات ذکر کی, آپ نے بھی کی, ایکسپورٹس کی. بالکل آئی ایگری, ایکسپورٹس از دا وے فارورڈ, کیونکہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے. پاکستان ایک وقت تھا کہ پتہ نہیں گندم بھی شاید ایکسپورٹ کرتا تھا یہ وہ, لیکن دنیا کا چھٹے بڑے سائز کا ملک. ہمیں سچی بات ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ تو کوئی 100 ارب سے کم تو ہونے بھی نہیں چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ 2 سال پہلے میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا, میں نے 60 ارب کا کیلکولیٹ کیا تھا کہ اس وقت 60 ارب کے ہمارے ایکسپورٹس ہونے چاہیے تھے کم از کم.
سو دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کا ایک لنک بنتا ہے, وہ لنک اگر کہیں ٹوٹتا ہے نا تو ایکسپورٹس ٹوٹ جاتے ہیں. اب آپ کو میں انڈیا کی مثال دوں, انڈیا کا اس وقت بیڑا غرق ہوا ہے. ارسلان میں آپ کے پروگرام پہ کتنے عرصے سے میں آ رہا ہوں اور میں کتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی اکانومی کے بارے میں میرے کیا بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ بات میں نے ایسی غلط کہا تھا یا سب سچ نہیں سر, وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ نے کچھ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی بتائی تھی, اس کے اسٹرکچر پر بھی بات کی تھی کہ وہ کیوں خراب ہونے جا رہا ہے. میں فہیم صاحب ایک بریک پر جانا ہے, نعیم صاحب واپس آپ صاحب اگری کرتے ہیں سر؟ لیکن جی بالکل, جو ٹیکسیشن جو ہوتی ہے نا وہ سمپل ہونی چاہیے. یہ جب تک آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھیں جس کی ترقی ہوئی ہے, وہ سب ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ذرا غور سے دیکھنے کی بات ہے وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اپنے بزنس کا اور کتنی دفعہ ان کو مہینے میں دینا پڑتا ہے. اگر ہمارے جو بھی بزنسز دوسرے صوبوں میں کرتے ہیں ان کو ہر ایک علیحدہ ریونیو بورڈ میں وہ ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. تو یعنی کہ 48 ٹیکسز تو یہ ہو گئے, 12 ٹیکس ہیڈز ہیں تو اس کے اندر 48 ہو گئے, پھر بے شمار اور ہیں. میں بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا, میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنسٹرکٹیولی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ اس چیز پہ اکٹھی ہو جائے کہ ہم مل کے آگے چلیں کہ بھئی ان ایشوز کو ریزالو کریں. ٹیکس سمپل ہونا چاہیے, آسان ہونا چاہیے.